کو یہاں پر میں لطف کی بات انشاءاللہ کا کیا فائدہ ہوتا ہے. یاجوج ماجوج کا آپ نے نام سنا ہوگا. یہ کون ہے؟ سنیں ذرا، 2 منٹوں میں بات ختم کرتا ہوں. یہ ایک قوم ہے، ہاتھی کے کان کے برابر ان کے کان ہیں، اور بعض روایت میں اس سے بڑے ہیں. اپنا ایک کان نیچے بچھا کے دوسرا اوپر لے کے سو جاتے. ایڈے بڑے کان انہیں، توجہ تو کوئی نہ کی تھی اسی نا، سمجھے نا. سکندر ذوالقرنین رضی اللہ عنہ، آپ نے ان کو ایک پہاڑ میں بند کیا ہوا ہے، اور یہ قرآن مجید کا 16واں پارہ ابتدا آپ پڑھ کے دیکھ لیں، وہاں پر ان کا ذکر موجود ہے. اچھا، اس قوم کا نام یاجوج ماجوج ہے. ان کے قد کاٹ اتنے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. او بڑے بڑے لگتا آسمانوں کو لگ رہے ہیں، کیا کیا جناب، کتنے کتنے فٹ، 3 40 50 60 اس تو بھی بڑے قد نہیں نہ دے. اور یہ کریں گے کیا؟ جہاں سبزہ نظر آئے گا کھا جائیں گے. کوئی ٹالی، کوئی ککر، کوئی کمان، کوئی رایا چھڑنا ہی نہیں. ہلے پہ گئے. یہ ایسی قوم ہے انسان نما. سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی. حقیقت تو میرا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بہرحال اس کو اللہ کے حکم سے حضرت سکندر ذوالقرنین، دنیا میں 4 بادشاہ گزرے نا، 2 مسلمان 2 کافر. جو 2 مسلمان تھے، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام ہے اور دوسرے سکندر ذوالقرنین ہے. اور جو 2 کافر ہیں ان میں سے ایک نمرود اور ایک بخت نصر. اس کو کئی بخت نصر پڑھتے لیکن بخت نصر زیادہ پڑھا جاتا ہے. یہ 2 کافر تھے جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے. توجہ ایسا بدرات کی. تو یہ سکندر پوری دنیا کے بعد اللہ کے حکم سے پہاڑ میں اس قوم کو بند کر کے نا سامنے دیوار بنا دی. دیوار کس چیز کی ہے؟ لوہے کی، سیسے کی. سکہ ہوتا ہے نا، سکہ یہ اور لوہا پگھلا کے آپ نے اس کو آگے غار کو بند کر دیا. اب وہ کرتے کیا ہیں؟ سویرے آتے ہیں نا تو وہ ہیں غار میں بند، وہ دیوار کو چاٹنا شروع کر دیتے ہیں اپنی زبان کے ساتھ، جی میں دان لون نو چٹ دیئے. چٹ کے جائے بندے بیٹھے، سمجھ دیا آئی گئی ہو سی نا. وہ نے چاٹنا شروع کر دیتے ہیں. چاٹتے 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 شام تک اتنی چاٹ لیتے ہیں، اس کی مثال بن جاتی جیسے شیشہ ہوتا ہے نا. شیشہ، یہ شیشہ ہے نا، اس کے آر پار نظر آتا ہے. آر پار نظر آتا ہے. وہ بھی تھک جاتے ہیں اور کہتے ہیں یار چلو بھائی چلو چل کے ہوں آپ سامنے تے دمی صحیح ایسے اپنی 2 جیباں لگنیاں، یعنی 2 مرتبہ چاٹے گئے تو یہ تو ختم ہو جائے گی. جب تک اللہ چاہے گا ان کے ساتھ یہی، یہ قیامت کے قریب تک ان کے ساتھ یہی حال ہوتا رہے گا. ہر روز دیوار چاٹیں گے، جب آر پار نظر شیشے کی مانند رہ جائے گی صرف، اور ان میں سے کوئی کہے گا چلو یار تھک گئے ہیں، بس ہو گئی ہے، تے جناب سمجھیں سویرے صحیح ایک زبان لگائیں گے اور ٹھیک ہو جائے گا. یہ ہے وہ صبح آئیں گے تو پھر ویسی کی ویسے دیوار مکمل. ان کی خوراک بھی پوری ہوتی ہے اور اللہ باہر بھی نہیں نکلنے دیتا. اور جس دن وہ باہر نکلیں گے تو پتہ کیسے نکلیں گے؟ آپ حیران ہو جائیں گے. حضور فرماتے ہیں ان میں سے ایک کہے گا قیامت کے قریب کہ یار ابھی سو جاؤ، صبح جب ہم آئیں گے تو انشاءاللہ ایک ہم زبان لگائیں گے تو کھل جائے گا. بس وہ انشاءاللہ کہیں گے اور دوسرے دن اللہ تعالیٰ ان کی دیوار کھول دے گا اور وہ دنیا میں داخل ہو جائیں گے. یہ ہے انشاءاللہ کی برکت. سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی ہے آپ سب کو؟ تو ضرور انشاءاللہ جل جلالہ اپنے ہر نیک عمل ارادے میں کہنے کی عادت بنائیے. اللہ تعالیٰ کے وہ معاملہ سے فرد ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ پھر اپنی رحمت کو شامل فرما دے.